الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعات، عزیز طالبات، جیسا کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم ہر روز ایک یا دو دعا ضرور یاد کرتے ہیں، اسی طرح آج کی ہماری دعا ہوگی ٹائم کی کمی کے پیش نظر بہت توجہ سے ذرا جلدی اس دعا کے الفاظ دہرانے کی، ریپیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کیجیے کہ اگر کسی جگہ کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل آتی ہے تو جس کو وہ پھوڑا یا پھنسی نکلی ہے وہ شخص اپنی شہادت کی انگلی کو منہ کے لعاب میں تھوک میں بھر کر، یعنی تھوک اس شہادت کی انگلی پہ بھر کر زمین پر رکھ دے اور پھر اٹھا کر تکلیف کی جگہ پر پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ، ساتھ ساتھ دہرائیے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا۔ میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے جو ہم میں سے کسی کے تھوک میں ملی ہوئی ہے تاکہ ہمارے رب کے حکم سے شفا ہو۔ دعا دوبارہ سن لیجئے، بسم اللہ تربت ارضنا بطریقۃ بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اگر کسی جگہ بھی کوئی پھوڑا بن جاتا ہے، آج کل تو اللہ معاف کر دے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو اپنی پناہ میں رکھے ایسے موذی امراض سے، کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ جب تک وہ آپریٹ نہ کروائیں۔ لیکن میری بہنوں، اگر کچھ ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے تو سب سے پہلے جو طریقہ آقا نے بتایا ہے، اللہ رب العزت کی شافی ہونے پر کامل یقین دل، قلب یقین کے ساتھ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ لیکن ساتھ یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، ڈاکٹر کے پاس بھی ضرور جائیں، لیکن شفا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ساتھ ساتھ یہ دم بھی اپنے آپ کو خود ہی کرتے رہیں اور یہ دعا پڑھ کے اسی طریقہ کے ساتھ، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت شفا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بتاتی چلوں کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے، اور بخار میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری باڈی، پورا جسم دکھتا ہے اور درد بھی ہو تو وہ کیا پڑھے، اس کے لیے بھی بتاتی چلوں کہ ایک اور دعا جو بخار کی حالت میں، درد کی حالت میں پڑھے، اللہ رب العزت اسے بھی شفا دیں گے۔ اور پیچھے حدیث مبارکہ پچھلے بیان میں نے یہ بھی بتائی ہے کہ مریض کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے لیے یہ پڑھ کر دعا کریں، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، بسم اللہ الکبیر،
अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि कुल्ली अरकिन नआरिन व मिन शर्रि हर्रिन नारी। बिस्मिल्लाहिल कबीरी अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम मिन शर्रि कुल्ली अरकिन नआरिन व मिन शर्रि हर्रिन नारी। अल्लाह का नाम लेकर शिफा चाहती हूँ जो बड़ा है। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ जो अज़ीम है, जोश मारती हुई रग के शर से और आग की गर्मी के शर से अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। ये दुआ बुखार की हालत में, जिस्म दर्द की हालत में खुद पढ़े और पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारते जाएं। ठीक है, समझ आई? दोबारा रिपीट कर देती हूँ दुआ। बिस्मिल्लाहिल कबीरी अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी, बिस्मिल्लाहिल कबीरी अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीमी मिन शर्रि कुल्ली अरकिन नआरिन व मिन शर्रि हर्रिन नारी। तिरमिज़ी शरीफ में आई ये दुआ। आका ने यही तरीका और यही दुआ पढ़कर दुआ करने का हुक्म दिया, और इसी तरीके से हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमें तो बुखार हो जाए या कहीं दर्द हो जाए तो हम इतना शोर मचाते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि सब्र की हालत रखनी है अपनी। मेरी बहनों बाब, अल्लाह करने से तकलीफ़ कम नहीं होती। अल्लाह से मदद और सब्र, और फिर उसके बाद ये यकीन रखें दिल में कि बीमारी की हालत में जो दुआ मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरीज़ की दुआ मुस्तजाबात में शामिल फरमाते हैं, कबूल की गई दुआओं में शामिल फरमाते हैं। और हदीस मुबारक भी मैंने आपको सुनाई थी कि मरीज़ की बीमारी की हालत में मांगी गई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं फरमाते। इसलिए मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखते हुए अपने लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, और अपने लिए भी इन अल्फाज के साथ दुआ करें। अगर किसी को अरबी नहीं आ रही तो फिर भी अपने लिए जो भी दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूलियत का शरफ़ बख्शेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपकी दुआ कबूल फरमाएंगे, क्योंकि मेरे आका का फरमान हक़ और सच है कि मरीज़ की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं फरमाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।